پاکستان میں بعض کرمنل جو ایکٹس ہیں وہ اس طرح کے ہیں، اس طریقے کے ساتھ فریکوینٹلی ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سرکار نے اس کی کوئی اجازت دی ہوئی ہو یا سرکار نے کم از کم اس پہ کسی بھی قسم کی جو روک ٹوک ہے وہ امپوز نہیں کی۔ ان کرائمز میں جو سب سے اول نمبر پہ ہے، جو پہلے نمبر پہ ہے، وہ ہے ہوائی فائرنگ، جس کو ہم ایریل فائرنگ بھی کہتے ہیں۔ یہ اتنے تواتر کے ساتھ اور اتنے سیکوینس کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کسی بھی پارٹی کا، کسی بھی جشن کا یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ ہمارا جو فنکشن ہے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ آپ ٹک ٹاک پہ دیکھ لیں، وہاں پہ لوگ ایریل فائرنگ کرتے پھر رہے ہیں، گنز انہوں نے پکڑی ہوئی ہیں، شادیوں پہ دیکھ لیں، کسی کو پولیٹیکل گیدرنگ ہے آپ وہاں پہ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا موقع ہے جہاں پہ لوگ جو خود کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں۔ نو عمر لڑکے ہیں جن کے بعض اوقات آئی ڈی کارڈ بھی نہیں بنے ہوتے، اور جو ویپن کا لائسنس ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ خیر، ویپن کا لائسنس بھی ہو تو بھی جو ایریل فائرنگ ہے، جو ہوائی فائرنگ ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے، وہ الاؤڈ تو آپ کو تب بھی نہیں ہے، لیکن اس کا اتنے تواتر کے ساتھ ہونا جو ہے یہ ایک بڑا لمحہ فکری ہے کہ لوگ اپنے آپ کو جو خوشی منانے کے لیے جو بہت سے لوگ جو دوسرے راستے اڈاپٹ کر سکتے ہیں وہ کیوں نہیں اڈاپٹ کرتے، وہ ایک ایسا کام کیوں کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو لوگوں کی جو سیکیورٹی ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے یہ ویڈیو کا ٹائٹل دیکھا ہے کہ کون سے قانون کے تحت آپ ایریل فائرنگ کر سکتے ہیں، تو یہ بات تھوڑا سا جو تھم نیل ہے وہ اس طریقے کے ساتھ آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ شاید جو ہے کوئی قانون ایسا ہے جو آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ ایریل فائرنگ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل نہیں، پاکستان میں کوئی بھی ایسا قانون نہیں ہے جو آپ کو یہ اجازت دے کہ آپ کسی بھی موقع پہ ہوائی فائرنگ کر سکتے ہیں۔ لوگوں کے پاس ویپنز ہوتے ہیں، ایک سرٹن ان کے پاس ایک ریزن ہوتی ہے، کاز ہوتا ہے کہ جی ہمیں خطرہ ہے، جو کچھ ایسے معاملات ہیں، یہ سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، ان کے پاس لائسنس ہیں، ان کے پاس ویپنز ہیں، تو وہ اس کو اپنے یوز میں لے کے آ سکتے ہیں۔ لیکن ہوائی فائرنگ کرنے کے لیے کوئی اجازت نامہ نہیں ہے، کوئی ایسا قانون نہیں ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ، کوئی سیکیورٹی ایجنسی، کوئی ادارہ آپ کو اکاموڈیٹ نہیں کرتا، آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا۔ اس کے اوپر جو ہے قانون میں سزا موجود ہے۔ اگر آپ پاکستان پینل کوڈ، جسے تعزیرات پاکستان کہتے ہیں، اس کا جو سیکشن ہے 337H2، یہ جو ہے یہ گائیڈ کرتا ہے اس کے بارے میں، اور جب بھی کوئی بندہ ایریل فائرنگ کرتا ہے اور وہ رپورٹ ہو جاتی ہے تو 337H2 کے تحت اس پہ مقدمہ درج ہوتا ہے۔ یہ جو سیکشن ہے یہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ہوائی فائرنگ سے متعلقہ نہیں ہے، اس میں اس چیز کو بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کے کسی بھی ایکٹ کی وجہ سے کسی کی جان خطرے میں جو وہ اگر کوئی بندہ ڈال رہا ہے تو اس کو جو سزا ملے گی وہ 337H2 کے تحت ملے گی۔ اس کی کوئی 1 ماہ تک سزا بھی ہے، 3 ماہ تک بھی جو ہو سکتی ہے، باقی جو کورٹ کی ڈسکریشن ہے، جیسے آنریبل کورٹ جو ہے وہ مناسب سمجھے، جرمانہ بھی ہے، پینلٹی بھی ہے، سزا بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ یہ ڈائریکٹ جو ہے اس کا تعلق ایریل فائرنگ سے نہیں ہے، لیکن چونکہ اس ایکٹ کے ساتھ ہم کسی کی جان خطرے میں ڈالتے ہیں تو لہٰذا اس کی جو پینلٹی کے طور پہ جو ہے وہ آپ کو اس مقدمے کے اس دفعہ کے تحت جو ہے آپ کے خلاف مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو پنجاب میرج فنکشنز ایکٹ ہے، 2016 میں یہ آیا تھا، اس کا جو سیکشن 30 ہے وہ ڈائریکٹلی ہمیں بتاتا ہے کہ جو آپ کسی بھی میرج فنکشن پہ آپ ہوائی فائرنگ نہیں کریں گے۔ اس کے سیکشن میں پھر اس کی سزا بھی ہے، 1 مہینے تک جو ہے اگر کسی نے ایریل فائرنگ کیا، ہوائی فائرنگ کیا اور اس سے کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی ہے، کوئی زخمی نہیں ہوا، کوئی کسی بندے کی ڈیتھ نہیں ہوئی، کوئی نقصان نہیں ہوا، صرف اس نے فائرنگ ہی کی ہے اور رپورٹ ہو گیا ہے وہ بندہ، تو اس کو 1 مہینے کی سزا دی جائے گی۔ یہ جو اسپیسیفک جو ایکٹ ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ اور دوسرا یہ جو 337H2 ہے، جو تعزیرات پاکستان کا جو سیکشن ہے، وہ ہمیں اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو یہ دونوں قوانین جو ہیں یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ایریل فائرنگ سے متعلق ہیں۔ آپ کہیں پر بھی کسی فنکشن میں لوگوں کو دیکھیں کہ ایریل فائرنگ کر رہے ہیں تو یہ مت سمجھیں کہ کوئی قانون، کوئی ادارہ ہمیں اس بات کی اجازت دے رہا ہے، چاہے وہ کوئی بڑا پولیٹیکل فگر ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی سرکاری آفیسر ہے، یا کچھ بھی ہے، وہ اپنی خوشی کو ایکسپریس کرنے کے لیے جو ہوائی فائرنگ ہے وہ نہیں کر سکتا۔ آپ کسی کو دیکھیں، متعلقہ تھانے میں فون کریں، 15 کو فون کریں، وہ لوگ آئیں گے، ان کو پکڑیں گے، 337H2 کے تحت جو ہے وہ اس پہ مقدمہ درج کریں گے۔ اور اگر کسی نے یہی کام کسی شادی پہ کیا ہے، جو 337H2 ہے، اس یہ چونکہ ڈائریکٹلی شادی کے متعلقہ تو نہیں ہے، اس میں کوئی پولیٹیکل فگر کرتا ہے، کوئی لوگ ٹک ٹاکر کرتا ہے، کچھ اور کرتا ہے، تو 337H2 میں اٹھا کے وہ لے جائیں گے اور اس کے اوپر مقدمہ درج کر دیں گے۔ اور اگر یہی کام جو ہے وہ کسی شادی پہ کیا گیا ہے تب بھی جو تعزیرات پاکستان ہے اس کے تحت اس میں مقدمہ درج ہوگا، اور ساتھ وہ جو ایکٹ ہے، جو پنجاب میرج فنکشن ایکٹ ہے 2016، وہ بھی حرکت میں آئے گا اور لوگوں کو اس کی سزا ملے گی۔ تو یہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ جو لوگوں میں جو آئیڈینٹی کرائسس ہوتا ہے، اپنے آپ میں تھوڑا سا اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کا اور بتانے کا کہ ہم بھی یہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اس کے لیے کچھ ایسا اگر وے اڈاپٹ کر لیا جائے جو ہمارے معاشرے کے لیے اور ہماری فیملیز کے لیے یوزفل ہو تو وہ زیادہ بیٹر ہے، بجائے اس کے کوئی کچھ ایسا کام کیا جائے
جس سے ہماری زندگی ہماری سیکیورٹی بھی کمپرومائز ہو اور لوگوں کی سیکیورٹی بھی کمپرومائز ہو. میرا خیال ہے کہ اس چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ آپ جو ہوائی فائرنگ اور اس کے جو متعلقہ لاز ہیں اس کے بارے میں آپ کو جانکاری مل چکی ہوگی. اور اس کے بارے میں مزید کوئی کویشچن ہے یا کوئی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں پوچھیں. میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اس کا جواب دے سکوں. تھینک یو ویری مچ.